हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इससे पहले हम फॉरेस्ट की डिफिनीशन के हवाले से पढ़ चुके हैं कि फॉरेस्ट क्या है। आज हम क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम पहले ओनरशिप बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन फॉरेस्ट की होती है उनको आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा लेक्चर होगा जो कि क्लाइमेटिक जोन पे उसकी क्लासिफिकेशन है। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओनरशिप के बेसिस पे फॉरेस्ट की क्या क्लासिफिकेशन है। तो लेट्स टेक अ स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में अगर हम बात करते तो जितनी भी फॉरेस्ट होते हैं ओनरशिप के हिसाब से उनको हम दो ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, यानी तकसीम कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइवेट ओन फॉरेस्ट और दूसरे को हम कहते हैं गवर्नमेंट ओन फॉरेस्ट यानी स्टेट ओन फॉरेस्ट जिसको कहते हैं। यानी दो कैटेगरीज है, एक लोगों की फॉरेस्ट होती है जिसको प्राइवेट फॉरेस्ट कहते हैं और एक हम कहते हैं कि जी गवर्नमेंट ओन फॉरेस्ट होती है। तो गवर्नमेंट ओन फॉरेस्ट का मतलब ये है कि ये वो गवर्नमेंट फॉरेस्ट है जो कि गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं, यानी दे बिलोंग टू गवर्नमेंट। और प्राइवेट ओन फॉरेस्ट जो है वो दे बिलोंग टू प्राइवेट पीपल। अभी हम डिस्कस करते हैं कि जी प्राइवेट ओन फॉरेस्ट कौन कौन से फॉरेस्ट है, यानी उसमें कौन कौन से फॉरेस्ट है। तो सबसे पहले तो उनकी डिफिनीशन आ जाती है कि जो कि मैंने आपको करके दे दिया कि प्राइवेट फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो बिलोंग टू प्राइवेट पीपल, यानी ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये प्राइवेट लोगों की प्रॉपर्टी होती है, यानी प्राइवेट फॉरेस्ट होती है। और ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसमें कि बहुत सारी कैटेगरीज आ जाते हैं जो कि अभी हम एक एक करके पढ़ते हैं। यानी प्राइवेट फॉरेस्ट की मजीद फर्दर क्लासिफिकेशन को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ये डायग्राम है, एक चार्ट है जिसमें कि प्राइवेट ओन फॉरेस्ट जिस तरह दरमियान में लिखे हुए ना, प्राइवेट ओन फॉरेस्ट की कैटेगराइजेशन जो है वो दिखाई गई है कि जी प्राइवेट ओन फॉरेस्ट में सबसे पहले जो शामिल है वो गुजारा फॉरेस्ट है। फिर जो है वो इस तरफ अगर आ जाते हैं तो ये फिर कम्युनल फॉरेस्ट आ जाते हैं, फिर कॉस एक्ट एरिया आ जाते हैं, फिर सेक्शन 38 एरिया आ जाते हैं और फिर फार्म फॉरेस्ट्री एरिया जो है वो प्राइवेट ओन फॉरेस्ट में शामिल है। एक एक की जो है अभी हम डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं गुजारा फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं। तो गुजारा अगर हम इसकी डिफिनीशन की तरफ जाए, अगर इसके मीनिंग की तरफ चले जाए तो गुजारा मीन सबसिस्टेंस। तो गुजारा फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट सेटलमेंट, जिस वक्त सेटलमेंट हो रही थी 1872 में, जब अंग्रेज के दौर में सेटलमेंट हो रही थी, यानी बंदोबस्त हो रही थी अराजियात की, जमीनों की बंदोबस्त हो रही थी, तो साइजेबल पेचेस ऑफ वुडलैंड close to habitation were set aside to meet the domestic needs of the local communities। जिस वक्त ये तकसीम हो रही थी, जिस वक्त ये अराजियात की तकसीम हो रही थी, बंदोबस्त हो रही थी, तो वो वुडलैंड यानी वो फॉरेस्ट एरिया जो कि पॉपुलेशन के करीब होते थे, यानी जिसमें पॉपुले लोगों की अप्रोच आसानी से होती थी, तो उस वक्त क्या हो गया, वो sizable patches of woodland close to habitation were set aside to meet the domestic needs। यानी जो फॉरेस्ट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं गुजारा फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि जी गुजारा मीन सबसिस्टेंस। अगर इस मीनिंग की तरफ हम जाए तो गुजारा का मतलब है कि सबसिस्टेंस, गुजारा जिस तरह उर्दू में लफ्ज है। तो जिस वक्त सेटलमेंट हो रही थी ड्यूरिंग द फर्स्ट सेटलमेंट इन 1872, जिस वक्त अराजियात की तकसीम हो रही थी, बंदोबस्त हो रही थी, तो sizable patches of woodland close to habitation were set aside to meet the domestic needs of the local communities। चूंकि लोगों का दौरमदार जो होता था वो फॉरेस्ट पे होता था, फॉरेस्ट से वो लकड़ वगैरह ग्रेजिंग के लिए या कोई मेडिसिनल प्लांट्स या उनका कोई ना कोई दारोमदार जो है वो फॉरेस्ट पे होता था। तो उस वक्त सेटलमेंट के दौरान जो है जो वो फॉरेस्ट एरिया यानी वो वुडलैंड जो कि हैबिटेशन इन पॉपुलेशन के करीब होती थी, तो उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने डिक्लेयर किया कि जी ये जो फॉरेस्ट है ये गुजारा फॉरेस्ट होंगे। और ये किस मकसद के लिए होंगे,
ٹو میٹ دا ڈومیسٹک نیڈز آف دا لوکل پیپل، یعنی وہ فارسٹ ایریا جو کہ قریب ہوتی تھی پاپولیشن کے، انہوں نے اس کو گزارا فارسٹ کا نام دے دیا. سچ فارسٹ were designated as گزارا فارسٹ. Their ownership is vested in local people, either individual property or joint property called which is also called village شاملات. یعنی ان کو گزارا فارسٹ کا نام دیا گیا اور یہ لوکل جو کمیونٹیز ہے ان کی اونرشپ ان کو دی گئی. اب یہ جو اونرشپ تھی یا تو انڈیویجول بندے کو دے دی گئی، اور یا جو ہے جائنٹ پراپرٹی، یعنی جائنٹ پراپرٹی کے طور پر پوری قوم کو یا پوری ولیج کی ہینڈ اوور کر دی، اور جس کو آج کل ہم کہتے ہیں شاملات، یعنی کمیونل پراپرٹی، اجتماعی زمین جس کو کہتے ہیں. اس کے بعد جو دوسری کیٹیگری ہمارے پاس آ جاتی ہے پرائیویٹ اون فارسٹ میں، وہ ہے کمیونل فارسٹ. تو کمیونل فارسٹ از سب کیٹیگری آف گزارا فارسٹ. کمیونل فارسٹ اور گزارا فارسٹ از آلموسٹ دا سیم، یعنی یہ اس گزارا فارسٹ کی سب کیٹیگریز ہے. یہ بھی وہ فارسٹ ہے جو کہ سیٹلمنٹ کے دوران ڈومیسٹک نیڈ فلفل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہینڈ اوور ہو گئے تھے، ڈیزگنیٹ ہو گئے تھے. اب اس میں ڈفرینس کیا ہے، میجر ڈفرینس کیا ہے جی کہ گزارا فارسٹ میں بھی اون انڈیویجولی، یعنی گزارا فارسٹ جو ہے وہ انڈیویجول پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے اور کمیونٹی یا جوائنٹ پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے بائی اے اسمال فیملی اور لارج ولیج کمیونٹی. یعنی یہ انڈیویجول پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے، جوائنٹ پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے، یا لارج کمیونٹی کی پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے. لیکن کمیونٹی فارسٹ کے لیے یہ شرط ہے، کمیونل فارسٹ کے لیے شرط ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کی اونرشپ جو ہے وہ انٹائر ولیج کی ہوگی، یہ کسی ایک بندی کی نہیں ہوگی. اس کی جو اونرشپ ہوگی وہ انٹائر ولیج کی ہوگی. اور یہ کہاں پہ زیادہ تر اکر کرتے ہیں، یہ اکر کرتے ہیں زیادہ تر راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ کمیونل فارسٹ اکر کرتے ہیں. جو تیسری کیٹیگری ہے وہ کاؤس ایکٹ ایریا ہے. تو private owned land that are subjected to erosion hazard which endanger vital public installation or structure can be taken over by the government under this act. یعنی وہ لینڈ یا وہ فارسٹ ایریا، لوگوں کی جو فارسٹ ایریا ہے، یعنی لوگوں کے پرائیویٹ لینڈ جو ہے وہ ایریا ہے جو کہ ان سے نقصان کرتے ہیں جی، کوئی پبلک انسٹالیشن کو نقصان ہو رہی، کوئی روڈ ہے یا کوئی اس طرح پبلک انفراسٹرکچر ہے جس کی وجہ سے اس کو ہیزرڈ کا خطرہ ہے، کوئی فلڈ کا خطرہ ہے، لینڈ ایروجن کا خطرہ ہے، لینڈ سلائڈ کا خطرہ ہے. تو اس میں کیا ہے، اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے وہ لے سکتے ہیں انڈر دس ایکٹ. یہ جو کاؤس ایکٹ 1900 ہے اس کے انڈر اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے. دیز آر دین کارڈ کاؤس ایکٹ ایریاز. دیز میں بی ریٹرن ٹو دا اوریجنل اونرز آفٹر دیئر ٹریٹمنٹ. یعنی یہ لوگوں کی ہی پراپرٹی ہوتی ہے، لیکن اگر اس سے کسی نقصان کا خطرہ ہے، کسی پبلک انفراسٹرکچر کو، جس طرح کی کوئی روڈ ہے، کوئی سرکاری اسپتال ہے، کوئی سرکاری اسکول ہے، کوئی کالج ہے، کوئی یونیورسٹی ہے، اگر اس کو خطرہ ہے کسی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے، اس ایریا کی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے، ایروجن کی وجہ سے، تو گورنمنٹ کین ٹیک دیٹ ایریا فار مینجمنٹ پرپس. گورنمنٹ اس کو ٹیک اوور کرتی ہے اور اس ایریا کو اس وقت تک ٹریٹمنٹ دیتی ہے جب تک کہ وہ خطرہ جو ہے وہ ٹل نہ جائے. تو اس ایریا کو ہم کہتے ہیں کاؤس ایکٹ ایریا. اور یہ کچھ خاص ایج کے بعد، کچھ خاص ٹائم کے بعد جو ہے وہ اوریجنل اونر کو ریٹرن ہو جاتی ہے. پھر سیکشن 38 ایریا ہے. تو سیکشن 38 ایریا اور کاؤس ایکٹ ایریا میں بیسک ڈفرینس یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے اونر آ کے، جو اونر ہے پراپرٹی کا، جو اونر ہے، جو فارسٹ کا اونر ہے، وہ خود آ کے ریکویسٹ کرتی ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ جی یہ جو لینڈ ہے، جو فارسٹ ایریا ہے، اس سے پبلک انفراسٹرکچر کو نقصان ہے، لہٰذا آپ لوگ اس میں جو پراپر ٹریٹمنٹ ہے، جو پراپر مینجمنٹ ہے، آپ اس کی کر لیں. تو اس کو پڑھتے کہ جی پرائیویٹ اونر کین آفر دیئر لینڈ ٹو فارسٹ ڈپارٹمنٹ فار اے گریٹ پیریڈ. یعنی 10 سال تک ہو سکتی ہے، 15 سال تک ہو سکتی ہے، رینجنگ فرام 10 to 20 years انڈر سیکشن 38 آف دا فارسٹ آرڈیننس 2002. یعنی 2000 فارسٹ آرڈیننس 2002 میں جو سیکشن 38 ہے، تو اس میں یہ پروویژن ہے کہ کوئی بھی لینڈ اونر اگر خود ریکویسٹ کر لے، خود آفر کر لے اپنی زمین کو
کہ جی اس میں آپ لوگ مینجمنٹ کر لیں، اس میں آپ لوگ جو ہے وہ پراپر اس کی ٹریٹمنٹ کرے تاکہ پبلک انفراسٹرکچر یا پبلک انسٹالیشن کو اس سے کوئی خطرہ ہے وہ میٹیگیٹ ہو جائے، ٹل جائے۔ تو اس کو ہم کہتے کہ جی یہ سیکشن 38 ایریا ہے۔ اب یہ بھی پرائیویٹ اون فارسٹ ہے، پرائیویٹ ہے، لیکن گورنمنٹ میں کچھ وقت کے لیے یعنی 10 سے 20 سال تک کے لیے مینجمنٹ پرپس کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سیکشن 38 ایریا۔ اب سیکشن 38 ایریا اور کاؤس ایکٹ ایریا میں یہ ہے کہ کاؤس ایکٹ ایریا وہ ایریا ہے جو کہ گورنمنٹ خود لے لیتی ہے، اور یہاں پہ جو ہے صرف یہ کہ مالک جو ہے، جو اونر ہے، وہ افر کرتی ہے اپنی لینڈ گورنمنٹ کو۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آ جاتے ہیں فارم فارسٹ۔ تو فارم فارسٹ وہ فارسٹ ہوتے ہیں جو کہ لینئر پلانٹیشن ہوتے ہیں، یا پلانٹیشن جو کمپیکٹ پلانٹیشن ہوتی ہے، ٹریز اینڈ پرائیویٹ فارم لینڈ، یعنی کھیتوں میں کسی فارم میں آپ کے پاس جو لینئر پلانٹیشن ہوتی ہے، کوئی ایک درخت جو ہے وہ کھیتوں میں بنوں پہ پلانٹیشن ہوتی ہے، یا مطلب کوئی کمپیکٹ پلانٹیشن ہے، ایک ساتھ بہت ساری ٹریز جو ہے کسی کھیت یا کسی فارم میں ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں فارم فارسٹ۔ یعنی یہ آپ کی ذاتی جو فارم ہوتے ہیں اس میں یا تو لینئر پلانٹیشن ہوتی ہے یا کمپیکٹ ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فارم فارسٹ۔ دیز ٹریز آر اون انڈیویجولی اور جوائنٹلی بائی اے فیملی۔ اب یہ انڈیویجول اونرشپ بھی ہو سکتی ہے یا جوائنٹ اونرشپ بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں فارم فارسٹ۔ یہ لاسٹ کیٹیگری ہے پرائیویٹ اون فارسٹ کی، جس کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں تک یہ جتنی بھی کیٹیگریز ہے یہ سارے جو ہے وہ پرائیویٹ اون فارسٹ میں شامل ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تھینکس اینڈ اللہ حافظ۔